خاندانوں کو جو ہے وہ یہ جو رمضان نگہبان پیکج ہے یہ ملے گا، اور اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ ڈیلی تقریباً میٹنگ کر رہی ہیں، موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، اور اس کے لیے جو پی ایس سی آر ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ رجسٹریشن کر رہا ہے اس وقت، تمام لوگ آن لائن پورٹل کے اوپر بھی اور جو ہے وہ ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، ان کی فزیکل رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے، اور ان سے چیف منسٹر صاحبہ نے ان کا یہ پیغام تھا کہ 15 فروری تک کا ٹائم ہے، جو مستحق خاندان ہیں ان کو جو ہے وہ یہ نگہبان رمضان پیکج پہنچانے کے لیے ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ جو مستحق خاندان ہے 15 فروری تک اپنی رجسٹریشن کرا لیں تاکہ تمام مستحق خاندانوں تک یہ جو پیکج ہے یہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ جو رمضان بازار چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ہر دفعہ شروع کرتی ہیں، اس کو ہر ڈسٹرکٹ اور ایون تحصیل لیول تک جو اس کو جو ہے پھیلانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ اور مجھے ایک جملہ جو ہے ابھی بات کرتے کرتے یاد آیا، جب میٹنگ ہو رہی تھی رمضان پیکج کے اوپر تو رمضان بازاروں کی بات آئی اور چیف منسٹر صاحبہ نے کہا ان کا وہ تھا کہ جی رمضان پیکج پہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان بازار بھی کرنے ہیں، تو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ اگر کسی کی جیب میں پیسے ہوں گے تو وہ ماڈل بازار رمضان بازار جائے گا، اور وہاں پر سبسڈائز جو چیزیں ہیں وہ ان کو مہیا کرنا پنجاب کی جو ہے وہ حکومت کا ویژن ہے، اور ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو چیف منسٹر صاحبہ کا یہ پیغام ہے جو میں آپ کے طرف سے پہنچانا چاہتی ہوں کہ 15 فروری تک تمام مستحق خاندان جو ہے وہ اپنی اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کرا دیں۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے، ایک طرف وہ کام کر رہی ہیں، وہ یہ سب چیزیں دے رہی ہیں، کے پی کے لوگ جو ہے بچے وہ چیف منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بلا لیں، ہمیں بھی لیپ ٹاپ دیں، ہم بھی اسکالرشپ چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے بچے کچھ دن پہلے آئے تھے، ان کو بھی لیپ ٹاپس جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے کی، اور لیپ ٹاپس کے ساتھ جب ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی اسکالرشپس دیں۔ ہمارے بھی بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہمارے تعلق ہے، اور بہت سارے بچے ایسے تھے جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کے جو ہے وہ بڑے بچے تھے، یعنی وہ ساتھ ساتھ اپنا روزگار بھی کماتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو چیف منسٹر صاحبہ نے ان کے ساتھ بات کیا کہ ان کے اسکالرشپس کے لیے بھی جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ بدتمیزی ہو رہی ہے، بد زبانی ہو رہی ہے، اور وہ گھٹیا حرکتیں کر کے جو ہے وہ اپنے خاندان کی تربیت، تو میں نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میں نہیں سمجھتی گنڈا پور ہو یا باقی لوگ ہوں، کسی کی والدہ صاحبہ نے یہ تربیت کی ہوگی جو وہ تربیت سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں، یہ یقیناً ان کے خاندان کی تربیت نہیں ہے، یہ ان کے اس لیڈر کی تربیت ہے جو اپنے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر بھی یہی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کے نام بھی لیتا تھا، مردوں کے نام بھی بگاڑتا تھا، کبھی چادریں لے لیتا تھا سر کے اوپر، اور جو ہے وہ منہ بگاڑ کے دوسروں کی توہین کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اس حرکتوں سے کسی کی توہین نہیں ہوتی، اس شخص کی اپنی جو ہے وہ کوشچن ہوتا ہے اس کی تربیت کے اوپر، اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر۔ اور یہ جو بچے آج بہت والہانہ طور پر آ کے چیف منسٹر کو ملتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں چونکہ ہر پروگرام میں ساتھ جاتی نہیں ہوں تو میں سوچنا چاہتی تھی کہ یہ آخر یہ کیا ہے؟ بچیاں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ صوفے پھلانگ کے جو اس کے بعد ایونٹ کے بعد صوفے پھلانگ کے وہ مطلب روندنے والی ایک حالت ہوتی تھی ان کی کہ ان کو چیف منسٹر صاحبہ کے قریب پہنچنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی حکمران اس طرح سے ایکسیسیبل نہیں ہوا، ان بچوں کو، ان بچیوں کے بیچ میں اس طرح سے کسی حکمران نے آ کر وہ اپنائیت شیئر نہیں کی جو وہ ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اور ان کو دھکے بھی پاڑے ہوتے ہیں، ان کے گلے میں دوپٹہ بھی پھنس جاتا ہے، ان کے کپڑے بھی نوچے جاتے ہیں، وہ بیچاری بچیاں خوشی سے کر رہی ہوتی ہیں، کوئی وہ نہیں ہوتا، وہ کوئی ادھر گھسیٹ رہی ہے، کوئی ادھر گھسیٹ رہی ہے، اور مجال ہے کہ آپ نے کبھی چیف منسٹر صاحبہ کے چہرے کے اوپر ایک شکن بھی دیکھی ہو۔ میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا جی اس دن آپ کے گلے میں دوپٹہ پھنس گیا تھا، بڑی مشکل سے آپ کے گلے کا پھندا میں نے نکالا ہے، لیکن آپ مسکرا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ گلے میں میرے دوپٹہ پھنس گیا ہے، مجھے احساس یہ تھا کہ وہ بچی جو مجھ سے ملنے کے لیے، جو مجھ سے تصویر کھچانے کے لیے بیتاب ہے، میں اس کے قریب کیسے پہنچ سکتی ہوں۔ تو یہ وہ بچے جو ہے وہ جس محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کی بہت تکلیف ہے لوگوں کو، لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تکلیف ان کی جاری رہے گی، اور یہ تکلیف جو ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اور اضافہ ہوگا۔ ابھی وہ اسکالرشپس لے کے گئی تھی، اب اگلے مرحلے میں جو لیپ ٹاپس ہیں وہ ان بچوں تک تقسیم ہونے ہیں، اور تیسرا جو وعدہ انہوں نے ان سے کیا ہے کہ 1 لاکھ سکوٹیز جو ہیں وہ ان طالب علموں کو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک جو ہے وہ سال کے اندر ان کو مہیا کرنی ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو
چیف منسٹر صاحبہ کی جو خدمت اور کارکردگی کی جو سیاست ہے اس سے وہ اس میں اور فتنہ فساد نفرت کی سیاست میں جو فرق ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ مخالفین کو جب اور کوئی بات نہیں ملتی تو وہ جو ہے وہ گندگی اور واہیات پن کی ایک نئی سٹیج کو جو ہے وہ عبور کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آنے سے پہلے ایک بگوڑا ہے، آج کل وہ یوٹیوبر ہے، میں نے سنا ہے یوٹیوبنگ کرتے ہیں وہ، اور جو ہے وہ ان کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا جس کے اوپر انہوں نے اتنا، وجاہت احسان ان کا نام ہے، وہ یاد ہے وہ ٹب میں لیٹ لیٹ کے ان کو ویڈیوز بنانے کا بڑا شوق ہوتا تھا، میں وہ جو ٹویٹ میں نے ان کو دیکھا ہے اس کے اوپر میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی والدہ سے، اگر آپ کی بیگم صاحبہ ہیں ان سے، اور آپ کی اگر کوئی بیٹی یا بہن ہے تو ان سے مجھے دلی ہمدردی ہے کہ آپ جیسا ایک ذہنی مریض شخص جو ہے جو کسی اور خاتون کے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ جملے لکھے اور اس طرح کی باتیں کرے، ان کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی ہے۔ آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ ہیں پاکستان کی جو مردوں کی جو ایک جو تشخص ہے اس کے اوپر بہت کالا دھبا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو یہ ٹیومر پھیلا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر بدتمیزی اور بد تہذیبی کا، اس کا کوئی علاج نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ شیر افضل مروت نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس ٹاک کی ہے، انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ خان صاحب نے میرے ساتھ ملاقات کرنے کا انکار نہیں کیا، میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ یہ رہنماؤں کے درمیان تضاد کیوں ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں یہی بات خان صاحب سے نہ ملنے کا وہ عجیب ذرا اس لیے ہے کہ مجھے بھی ایک بڑے لیڈر نے پچھلے ہفتے کہا کہ یہ ڈرامہ ہے، خان صاحب نے شو کاز نہیں دیا، یہ کچھ اور لوگ ہیں جن کو جیلسی ہے شیر افضل صاحب کی پاپولیرٹی سے، تو انہوں نے کروایا، باقی اللہ کو بہتر پتہ ہے، آئی ڈونٹ۔ یہ کہنا کہ سلمان صاحب اور کیا نام ہے شیر افضل صاحب کی کوئی کمپٹیشن ہے، ایسا غلط ہے۔ ہر بندے کا اپنا رول ہے۔ شیر افضل صاحب ایک عوام کا بندہ ہے، ایک عوامی بندہ ہے، ایک پبلک فگر ہے، اور وہ اس ٹائم پہ خان کے لیے نکلا تھا جب اور کوئی نہیں تھا۔ I'll tell you one thing، 18 مارچ کو جو خان صاحب نے جوڈیشل کمپلیکس خدا نخواستہ قتل کا پلان بنایا گیا تھا، اس کو خرابی شیر افضل نے کی، اور یہ لوگ بات ہی بہت لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی ہے جو مریم نواز نے اور اس کے ہم نواؤں نے یہ سپاری دی تھی شیر افضل کی اسی بات پہ، کیونکہ بہت لوگ 18 مارچ کو خوش تھے 2023 میں کہ خدا نخواستہ خان کو کچھ ہو جائے گا۔ جب شیر افضل اندر گیا ہے، اس کے بھی سارا خاندان پولیس میں، فوج میں، ہم سب کے خاندان ہیں فوج پولیس میں، انفارمیشن ان کو مل گئی کہ یہ تو نے کام کچھ الٹا کیا ہوا ہے، وہاں تو نہ کوئی جج ہے نہ کوئی دفتری ہے، تو انہوں نے خان کو پھر کال کیا کہ نکلو یہاں سے، یہاں آنا نہیں ہے، ورنہ خان کو وہی تو نہیں ہے تھی آسمان سے۔ سو میں نہیں چاہتی کہ یہ کمپٹیشن ہو، یہ بچکانا چیزیں ہیں۔ خان صاحب کی پارٹی ہے، وہ جس کو رکھے ان کی مرضی، وہ جس کو نکالے ان کی مرضی، لیکن جب تک وہ نکلتے نہیں ہیں یہ باتیں بہت یوزلیس ہے۔ اور ان کو جو خان سے مسئلہ ہے یہی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، جو اندر کی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ خان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کرو گے، 10 سال پی ایم بنا دیں گے، لیکن بس ملک ہم چلائیں گے، تم نہیں چلاؤ گے، تم پی ایم بن جاؤ۔ خان کو کوئی شوق نہیں ہے پی ایم بننے کا، وہ پاکستان چینج کر کے رہے گا۔ گلزار صاحبہ، مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی گارنٹی بھی دے سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کوئی بھی بیساکھی لیں گے۔ آئی نو خان صاحب کیریکٹر، وہ اپنی بہنوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے مدد نہیں مانگتے، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا معافی یا مدد مانگے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ مجھے خان صاحب کی نیچر کا پتہ ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری پارٹی میں بہت لوگ اس پہ تپے ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ خان بچہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کر لے، پھر کہا کہ چلو بائیڈن امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، زہر ہے، ایسی حکومت گرا دی، بٹ خیر دوستی کر لو، امریکہ طاقتور ہے۔ خان نے دونوں کام نہیں کیے، اب یہ کہہ رہے کہ ٹرمپ کی مدد لے لے، مجھے نہیں لگتا، ایسا نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگتا بالکل۔ اچھا میڈم، میں کائنڈلی ذرا قیدی نمبر 804 جو آپ نے پہنا ہوا اٹ شوڈ بی آلسو ہائی لائٹڈ۔ یہ تو ہمارا سردار ہے، ہم پشتو میں کہتے ہیں کہ 100 قبیلے والے مر جائیں بٹ قبیلے کا سردار نہ تو مرے۔ یہ اسپیشل سیالکوٹ سے؟ ہاں کسی نے تحفہ دیا ہے جی، بیچاروں نے ہر رنگ میں دیے، اور میں نے ایک تو ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیا، ہمارے جو کچھ بچے جیل میں پشاور سے، ان کی والدہ کو بھی دے دیا۔ کافی تعداد میں آئی ہیں وہاں سے؟ ہاں شیر افضل صاحب کے لیے بھی بنی ہے، سب کے لیے بنی ہے۔ اچھا مجھے دے دو میں کر سکتی یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، ذرا پڑھ کے سنائیں گی ہمیں؟ قیدی نمبر 804، ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر؟ ہاں تو مر جائیں گے نا، بس ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے اچھا یہ بنوائی نہیں ہے آپ لوگوں نے؟ مجھے تو تحفہ ملا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب کی گردن میں سریہ ہے، اور ملک کے وسیع تر مفاد میں خان صاحب نہیں کسی سے مذاکرات کرتے۔ انہوں نے مذاکرات شروع کی، انہوں نے ٹائم مانگا۔ بچے 6 ستمبر کو بھی جب سنجانی کا 8 کو ہمارا جلسہ ہونا تھا، یہ لوگ بھیکے مانگ رہے تھے خان کے، ہمارا سیشن نہیں سٹارٹ ہو رہا تھا۔ سمجھنا ہے کہ جو سیشن صبح 11 بجے ہونا ہے وہ رات 9 بجے تک کیسے پہنچ گئے، کیونکہ سارے ڈیالے میں بیٹھے ہوتے خان صاحب کی پنجاب ہی نہیں کرنا، مریم ناراض ہو رہی ہے، ہم کیا کریں بھائی، ہو جائے ساری دنیا ناراض، ہمارا پاکستان ان کے باپ کا پاکستان تو نہیں، جہیز میں تو نہیں لائے جس طرح کسی اور نے کہا تھا۔ باٹم لائن بینگ، ہم نہ کچھ گین کرنے کے چکروں میں نہ کچھ لوز کرنے کے چکروں میں، آر موٹیو از ویری کلیئر، پاکستان کی بقا۔ سر کاٹیں گے،
جان جائے گی، جو کرنا ہے پاکستان کو ہم آزاد کر کریں گے ان چوروں سے. انف از انف. میں تنہا ہی بہتر ہوں، اکیلا ہی بہتر ہوں جہاں میری عزت نفس مجروح ہوگی. اور خان صاحب جو ہیں جب بھی یہ بات کریں گے مجھے کہ جی آپ کا ساتھ درکار نہیں ہے، خان کو میری پرچائی بھی نظر نہیں آئے گی. میں آپ سب سے استدعا کرتا ہوں، مجھ سے وابستہ کوئی بھی بات میڈیا پہ چلانے سے پہلے میرا موقف لیا کریں. اور بطور احتجاج جو کل، کیونکہ ایسی خبریں پھیلانے سے میرا قبیلہ، میرے ووٹرز، میرے وہ تمام لوگ جو مجھ سے تھوڑی بہت انس رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں میل پیدا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے لیے یا خدا نخواستہ خان کے لیے. اور وہ یہ حرکتیں، میرا کل مجھے کس نے نہیں ملوایا، آج آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے خان سے کل اس نے نہیں ملوایا جو ملاقاتوں کی اجازت دیتے ہیں. اور یہ کل تو نہیں ہوا نا، آج سے 8-10 دن پہلے بھی میں گیا تھا، اس وقت بھی ملنے نہیں دیا گیا، وہ بھی خان نے کہا تھا. سوشل میڈیا اور پھر پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا نے خان سے وابستہ ایک بیان میرے حوالے سے تواتر سے چلایا، اور ذرائع جو ہیں تمام چینل نے کوٹ کیے. وہ ذرائع کون ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر کہ خان نے آنے سے منع کیا، جیل والوں کو یہ کہا، یہ سراسر جھوٹ ہے، غلط لغو بے بنیاد بات ہے. کسی بھی چینل نے، جن پہ میں تمام چینلوں کے اینکر حضرات جو ہیں اپنے دن کے 4-4 5-5 گھنٹے ہم دیتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو مایوس نہیں کرتے ہیں. آپ جب بھی بلاتے ہیں ہم سر کے بل جو ہیں آپ کی ریکویسٹ کو ایکارڈ کرتے ہیں، لیکن کسی چینل نے یہ تکلیف گوارا نہیں کی کہ میرا موقف لے لیتے. جو صحافت کے اقدار کی اولین ضرورت ہے، کسی نے میرا موقف نہیں مانگا. سوشل میڈیا جو ہیں وہ لوگ، یہ اہم بات ہے ذرا آپ نوٹ فرما لیں، وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہونے کے دعوے دار ہیں سوشل میڈیا پہ، اور پالیسی عادل راجہ کی چلا رہے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے خان کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ زیادتی کی، اس خبر کو پھیلایا اور چلایا. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جس دن خان صاحب یہ بات مجھے کہہ دے، علل اعلان کہتا ہوں، نہ میں ان لوگوں کی طرح ہوں کہ جناب عرضیاں دوں کہ مجھے پارٹی میں واپس لو. اور آخری بات یہ ہے، میں آپ کے احتجاج میں بھی آج شامل ہوں گا. جو مذاکرات ہیں وہ مذاکرات کے حوالے سے میری ذاتی رائے ہیں. مذاکرات کا دور ختم نہیں ہوا ہے. خان نے کہا ہے کہ اگر کمیشن پہ یہ غور کر لیتے ہیں تو ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے. بطور احتجاج میں یہ جیلی فرضی بے بنیاد خبریں جو میرے خلاف پھیلائی گئی سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، اور کسی نے یہ تکلیف نہیں کی کہ مجھ سے اس کی تصدیق کرا لیتے، 15 دن کے لیے میں اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھوں گا. یہ میرا ایک احتجاج ہے آپ سب بھائیوں سے. بہت شکریہ دونوں سے. یہ ساری چیزیں خان پہ ڈالتے ہیں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سارے آپ کی طرح بے وقوف ہیں، میٹرک فیلوں کی طرح؟ اللہ کا شکر ہے میری دادی میری نانی اسکول نہیں گئی، مگر عقل و فہم ہمارے تمام لوگوں میں ہے. ضروری نہیں ہے عمران خان کا ووٹر ہونے کے لیے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہو. یہ تو کہتے میں نے کوئیڈو بھی پڑھا ہے، وہ دوسرا والا کہتے ہیں میں آکسفورڈ سے ہو کے آیا ہوں، حکومت کے پیسوں پہ عیاشیاں کرتے. سمپل از دس، جتنا یہ ہمیں دبائیں گے ہم اور ابھریں گے. سمپل. جی بتائیے گا، محسن نقوی صاحب امریکہ گئے تو ان کا دورہ بڑا کامیاب رہا ہے، بہت. جن سے ملے ہیں ان کے ٹویٹ آپ دیکھیں تو فری عمران خان، کیا وہ کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں ویسے؟ ماشاءاللہ ان کی فورن پالیسی کو اللہ نظر نہ لگائے، ایسے ہی چلتے رہے. وہ خان صاحب مریم نواز کو کہتے تھے کہ وہ ہماری 12ویں کی 13ویں پلیئر ہے کرکٹ میں جتنے بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی ماشاءاللہ ہمارا 15 16 نکلا، ساری انہیں کے ہمارے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں.